السلام علیکم دوستو، یہ ہے اسمائل ٹو جنہ۔ الیکشن سیزنز آ رہے ہیں اور اسپیشلی انڈیا کے اندر ایک ٹیکنیک سب کو پتہ چل گیا ہے، وہ چلتی ہے، وہ ہے مذہب کے ڈیوائیڈ کرنا۔ جس طرح مسلمان ہو گئے اور ہندو ہو گئے، لیکن زیادہ تر مسلمانوں کو یوز کیا جاتا ہے، مسلمان اور ساتھ ہی اٹیچ کر دیتے پاکستان۔ ایک ٹریلر نکلا ہے مین سٹریم میڈیا، زی میوزک یا زی جو نیٹ ورک ہے اس میں، اپنے شوہر کی فرما برداری کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور جو گاربیج نانسنس جو بھی آپ کے وہم و گمان میں ہے وہ اس ٹریلر میں انہوں نے کمپریہنسولی کنسنٹریٹ کر دیا۔ عورتیں شلوار کے ناڑے کی طرح ہونے چاہیے، جب تک اندر رہیں گی بہتر رہیں گی۔ الیکشن سیزن میں آپ سوچتے ہوگے، لیکن جو لیڈرز ہیں وہ سوچ رہے ہوگے کہ جو ہمارے انڈر نقصان ہوا ہے ہمیں اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے، لیکن ان کو اب انڈین عوام کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ یہ کیئر نہیں کرتی۔ ان کو بس غصہ دلا دو نا، تو بس اس غصے کی لہر میں یہ پھر سرفنگ کر کے وہ وکٹری میں جا سکتے ہیں بی جے پی۔ آپ بی جے پی سے چند سوال پوچھنا اور زیادہ فوکس ان چیزوں پر ہونا چاہیے۔ نمبر 1، سٹیٹسٹکس میں نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو نے رپورٹ کیا کہ 2022 کے اندر ہر روز سٹیٹسٹکلی 90 ریپس ہوتے تھے، اور جو DW نیوز ہے فرانس کا، انہوں نے بولا یہ کنسرویٹیو نمبرز ہے، لیس ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ رپورٹ نہیں کرتے۔ جیا ولنکر ڈائریکٹر ہے جو جگوری کے NGO، وہ بلیم کرتا ہے کاسٹ سسٹم کو، اور اسپیشلی مینشن کرتا ہے دلت عورتوں کو، اور وہ آپ سمجھ سکتے ہو، ہمیں پتہ ہے دلت عورتوں کی کیا رسپیکٹ ہے۔ پھر 2016 سے 2022 چائلڈ ریپ 96% انکریز ہوا ہے، بڑھا ہے۔ یہ تو بی جے پی کی نظر کرم کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ اوہو یہ مسلمان اپنی عورتوں کو کیا کر رہے ہیں، اوہو ابھی ہم یہ سارا کچھ ڈسکس کریں گے، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اور شادیوں میں جائیں، 55% جو میریڈ انڈینز ہیں انہوں نے اپنے پارٹنر پر چیٹ کیا ہے، زیادہ تر عورتیں۔ اچھا ٹھیک ہے، 2018 BBC کا سروے تھا، انہوں نے کیا تھا 160,000 گھروں میں، انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ کس طرح آپ کی شادیاں ہوئی، انہوں نے بولا خالی 3% لو کی وجہ سے۔ تو لگتا ہے بالی ووڈ کا اتنا اثر نہیں ہے۔ اور اکونومسٹ کہتے ہیں کہ 1 in 5، اکونومسٹ نے 2023 کے اندر بولا 1 in 5 گرلز، بچیاں انڈیا کے اندر ان کی شادی ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو ہمارے بیلوڈ انڈینز فرینڈز ہیں ان کو ان چیزوں کی نہیں ہے ایشو، ان کو زیادہ یہ ہے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، مسلمان۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ آپ نے ٹریلر کے اندر دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر تھیم تھی کہ عورتوں کی پٹائی ہوتی ہے۔ ایک حوالہ دیا، بعد میں اس کے بعد کوئی حوالہ نہیں تھا، نو پرابلم، ٹریلر ہے ٹھیک ہے۔ تو ہم اب جاتے ہیں اس ڈیبیٹ میں۔ چیپٹر 4 ورس 34 بتایا جاتا ہے پہلے ان سے بات کرو، پھر ان سے جو بستر ہے وہ سپریٹ کرو، اور پھر ان کو سٹرائک کرو، دارابا، پھر ان کو دارابا کرو۔ تو یہ لفظ جو یوز کیا جاتا ہے وہ ہے بیٹنگ۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کے فیورٹ کانسیپٹ کو ہم پہلے ڈیل کرتے ہیں۔ اچھا اگر ہم نے آپ کا پریمس ایکسپٹ بھی کر لیا، چلو اسلام میں ہے کہ مارو کوٹو، اوہو اچھا ٹھیک ہے، چلو ہم دلائل دیکھتے ہیں۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1978 کے اندر کہتے ہیں the best of you، آپ میں سے بہترین وہ ہے جو عورتوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتے ہیں۔ اس کو آپ کس طرح ریکنسائل کرو گے؟ اوہو کوئی پتہ نہیں، یہ ایک ہی ہو۔ سنن دارمی، یہ صحیح حدیث ہے 2200، حبیبہ بنت سہل کے ہسبینڈ ثابت بن قیس نے ان کو مارا، تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور ریکویسٹ کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ٹھیک ہے۔ یہ کیا؟ اسلام میں تو مارنا انکریجڈ ہے، صحیح پیٹنا چاہیے۔ پھر ایک اور حدیث آتی ہے، یار یہ حدیثیں کدھر سے آ رہی ہیں؟ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے 2146،
یہ بھی صحیح ہے کہ عورتیں آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فیملی کے پاس اور ان کو کمپلین کر رہی تھیں کہ ہمارے ہسبینڈ ہمیں مارتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا these men are not the best among you. یہ مرد آپ میں سے بہترین نہیں ہیں. What is this? چلو کوئی پتہ نہیں, یہ مجھے لکی تھا اور یہ مجھے مل گئی. صحیح مسلم کے اندر 1480 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بن قیس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس بندے سے شادی نہیں کرو, یہ عورتوں کو زیادہ مارتے, اسامہ سے شادی کرو. تو ادھر مارنے کی وجہ سے ڈسکریج کیا جا رہا ہے. اچھا, لیکن علماء کیا کہتے ہیں؟ دیکھو یہ سٹیج پر ایک علماء دکھایا ہے جو سب سے 4 big jurists اسلام کے اندر ہے, ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل. ان میں سے 1-2 کی میں کوٹس دیتا ہوں. شافعی کی کوٹ دیکھ لو, اسٹرائکنگ از پرمیسیبل. اسٹرائک کرنا پرمیسیبل ہے, ہاتھ اٹھانا, لیکن اوائڈ کرنا بہتر ہے. یہ تفسیر رازی کے اندر ہے 434. امام نووی کہتے ہیں یہ شرح مسلم 2328 کا, ایون اف اٹس پرمیسیبل فار ڈسپلن. چلو ڈسپلن کے لیے بھی اگر یہ پرمیسیبل ہے بہتر ہے, اٹ از بیٹر ٹو اوائڈ اٹ. اوائڈ کرنا بہتر ہے. اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ پیٹنا نہیں ہے کہ بس بندہ بیٹھا ہے تو بس شروع ہو جاؤ, کوئی ڈفرنس آف اوپینین ہوگی, آرگیومنٹ ہوگی تو بس شروع ہو جاؤ. نہیں, کنڈیشنز ہوتے ہیں. اور جس طرح میں نے ثابت کیا ہے کہ اگر آپ نے کنڈیشنز کے انڈر نہیں کیا تو آپ سیپریشن بھی ریکویسٹ کر سکتے ہو. تو تفسیر رازی 434 کے اندر بتایا گیا کہ ہینڈ کرچیف, رومال کے ساتھ کرو. تفسیر قرطبی اور ابن کثیر 434 کی تفسیر میں بتایا جاتا ہے کہ کوئی مارک اور کوئی انجری بندہ نہیں رکھ سکتا. اور بتایا جاتا ہے لاسٹ ریزورٹ آیت کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ پہلے ان سے بات کرو, 434 کی آیت, پہلے بات کرو, پھر بستر سیپریٹ کرو اور پھر آپ ان کو ڈسپلن کر سکتے ہو. تو جو سیکنڈ والا ہے کہ بیڈنگ سیپریٹ کرو, بیڈنگ بندہ اس کے ساتھ ہی سیپریٹ کرتا ہے جس کے ساتھ لو ہوتا ہے, جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے. اور اسلام کے اندر ایک اصول ہے, پرنسپل ہے, ڈو ناٹ کوز ہارم اور ریٹرن ہارم, لا ضرر ولا ضرار. ڈو ناٹ کوز ہارم, تکلیف نہیں دو, اور ریٹرن ہارم, یا واپس ہارم کرو. یہ سنن ابن ماجہ 2341. یہ ایک اصول ہے, یہ ایک پرنسپل ہے. اور یہ چیزیں ہمیں پتہ ہے اسلام کے اندر اگر اجازت کے بغیر شادی کی جائے تو وہ شادی وائڈ ہو سکتی ہے. یہ چیزیں ایکچولی ہمیں زیادہ تر پتہ ہے, لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن 1400 سال پہلے آیا تھا, اور جس وقت لوگ بحث کر رہے تھے, ایکچولی پتہ ہے کیا, 1400 سال پہلے اسلام نے عورتوں کو, چاہے مائیں ہوگی, چاہے جو ابھی جن کی شادی نہیں ہوئی بچیاں ہوگی, چاہے گرینڈ مدرز ہوگی, چاہے آپ کی نان مسلم نیبرز ہوگی, ساری کے حقوق موجود ہیں ان بکوں کے اندر. یہ ریاض الصالحین ہے, یہ اس کے پیج میں 428 میں ہو, اس پرنٹ والے میں. تو اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ابن مسعود کی حدیث ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ which action does Allah love the most, کون سا ایکشن اللہ کو بہت پسندیدہ ہے. تو وہ جواب میں دیتے ہیں نماز پورے وقت پر. اور پھر صحابی نے پوچھا پھر کیا, تو پھر انہوں نے بولا ڈیوٹیفلنس ٹو پیرنٹس, مطلب پیرنٹس کا حق ادا کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر, بخاری و مسلم کی حدیث ہے, ان کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ او میسنجر آف اللہ, کس کو میری کمپنی زیادہ ڈیزرونگ ہے, تو وہ کہتے ہیں آپ کی امی. انہوں نے بولا پھر آپ کی امی, پھر آپ کی امی, اور پھر آپ کے فادر. یہ اسلام کہہ رہا تھا. لیکن ہنڈریڈز آف سال کے بعد مغربی ملکوں کے اندر ابھی یہی ڈیبیٹ چلی تھی, کیا عورتوں کے پاس روح ہے, کیا عورتیں انسان ہے, یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی. اور اگر ستی, جو آپ ہندوؤں کی پریکٹس دیکھو کہ جب ہندو عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے وہ ان کی چتا پر اپنے آپ کو جلا دیتی ہے, یہ بس 200 سال پہلے ختم ہوا ہے. اور اگر ہم منوسمرتی میں دیکھیں, جو ہندوازم کی جو لو کی بک ہے, میں نے خریدی ہے, ہائی لائٹ سب کچھ کیا ہے, اور میں آپ کو چند جو سٹیٹمنٹس ہے عورتوں کے رائٹس کے بارے میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں. کہتے ہیں نو میٹر ہاؤ پرورٹڈ, جتنا مطلب جو باقی عورتوں کو دیکھتا ہے آپ کا ہسبینڈ, پرورٹڈ, ابیوسو, جو ابیوز کرتا ہے, مارتا کوٹتا ہے, امورل,
مطلب صحیح غلط کا اس کو نہیں ہے. جتنا بھی آپ کا ہسبینڈ ہو آپ کو پھر بھی اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کا کہنا ماننا چاہیے. یہ 5152 منوسمرتی میں ہے. پھر ایک اور منوسمرتی 8154 کے اندر بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے ہسبینڈ میں بے شک کوئی اچھائی نہیں ہو خالی برائی ہو پھر بھی اس کی پوجا کرو بھگوان کی طرح. پھر ہمیں گرودا پرانا میں بتایا جاتا ہے 1.109.31 میں بتایا جاتا ہے کہ عورتوں کو نرم کیا جاتا ہے ان کو مار کے. They do not deserve gentle handling, مطلب آرام سے ان کو ہاتھ لگانا وہ اس کے قابل نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ قرآن اور حدیث کے اندر ایک بھی چیز اس طرح کی جو میں نے بیان کیا جو منوسمرتی اور گرودا پرانا کے اندر ہے کہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے؟ مجھے دکھا دو آپ پلیز. منوسمرتی 8299 بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح کس چیز کے ساتھ اپنی بیوی کو مارو. ہم نے بولا تھا رومال اور وہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ بیٹر ہے اوائڈ کرنا, لیکن اگر سچویشن گھر کی بہت خراب ہو رہی ہے تو ہسبینڈ کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے گھر کو سدھار سکتے ہیں. لیکن ادھر بتایا جا رہا ہے بیٹ یور وائف, نہیں بیوی کو مارو رسی کے ساتھ, اور جو بیمبو ہے نا جو پانڈا کھاتے بیمبو سٹرپ اس کے ساتھ مارو. ریاض الصالحین کے اندر حدیث ہے ایک صحابی جہاد کے لیے جانا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ماں باپ زندہ ہے؟ بولا جی, تو آپ کی جہاد یہی ہے. ماؤں کے بارے میں نے ابھی شروع ہی نہیں کیا, آپ جا سکتے ہو اور یہ چیک کر سکتے ہو. تو ادھر منوسمرتی 8147 کے اندر لکھا ہے مرد ماؤں کو کنٹرول کرتے ہیں, کوئی بھی چیز وہ انڈیپینڈنٹلی اس کو نہیں کرنا چاہیے. اچھا, منوسمرتی 5158 میں کہتے ہیں کہ اگر ہسبینڈ فوت ہو گیا ہے تو وہ ویسے کی ویسے ہی رہے, پھر شادی نہیں کرنی چاہیے. اور پھر منوسمرتی 5162 کے اندر لکھا ہے کہ کہیں نہیں لکھا کہ جو اچھی عورت ہے ہسبینڈ کی وفات کے بعد وہ پھر کسی کے ساتھ شادی کرے. اور اس طرح کی میں کئی ریفرنسز آپ کو دے سکتا ہوں. تو اگر ان ریفرنسز پر ویڈیو بنے, مووی بنے, سیریز بنے تو کافی ڈینجرس ہوگا. مغربی ملکوں کے اندر جو عورتوں کو نیلام کیا جاتا ہے, مطلب ننگا کر کے ایڈورٹائزمنٹس میں ادھر ادھر, ان کے سامنے جب اسلام پیش کیا جاتا ہے وہ اسلام قبول کر لیتے. اور مغربی ملکوں کے اندر اسلام فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے, مطلب سب سے زیادہ تعداد میں وہ ترقی کر رہا ہے. اور اگر آپ پوچھو مرد یا عورت زیادہ جوائن کر رہے ہیں, عورتیں جن کو ہمارے جو انڈینز یا جو ہندوتوا جو بھی وہ انڈین میں کو تو ناراض ہو جاتے, ہندوتوا کو تو مطلب پھر خالی ان کے لیے ریزرو ہوتا ہے. یہ خالی ہندوتوا نہیں ہے. میں آپ کو چند حقوق بتاتا ہوں جو مسلمان 1400 ایئرز پہلے پریچ کر رہے تھے, اور مغربی ملکوں کے اندر ہنڈریڈز if not 1000 ایئرز کے بعد ادھر اس طرح کے حقوق آئے. اسلام کے اندر عورتوں کی لوبی گروپ نہیں تھے, یہ مارچز نہیں ہوتی تھی, لیکن اصول تھا. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ عورت اگر کمائے وہ پیسے تو وہ اپنے پیسے کمائے ہوئے خود رکھ سکتی ہے, ہسبینڈ کا اس پر رائٹ نہیں ہے. پراپرٹی اگر اس کی پراپرٹی ہے وہ اس کی رائٹ ہے. لیکن مغربی ملکوں کے اندر بس 200 to 300 سال ہوئے ہیں جب ان کو یہ حقوق ملے ہیں. ہسبینڈ کا نام لینا ضروری نہیں ہے. ادھر نام کی بات ہو رہی ہے, انڈیا کے اندر ابھی تک ستی چل رہی تھی. جب عورت حیض کے اندر ہوتی ہے تو اس کو روزے نہیں رکھنے پڑتی, اس کو نماز نہیں پڑھنے پڑتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی وائف حیض میں ہوتی تھی پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, کھاتے پیتے تھے. منوسمرتی کے اندر لکھا ہے کہ اگر ایک حیض والی عورت ہے وہ ایک برہمن کو دیکھ تک نہیں سکتی. یار یہ کیا؟ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ریلیجس نالج کو پانا فرض ہے مرد اور عورت کے لیے. ایک وقت جب لوگ بحث کر رہے تھے کہ یار یہ عورت شخص انسان ہے یا نہیں. حقوق ڈیورس کے اسلام کہتا ہے کہ عورت لے سکتی ہے خلا, لیکن جوڈائزم کے اندر خالی مرد دے سکتا ہے اور اس کو گیٹ بولتے GET. کرسچینٹی کے اندر بائبل کے اندر لکھا ہے کہ اگر ڈیورس کر دو تو وہ زانی کی شکار ہوگی اور جو اس کے ساتھ شادی کرے گا وہ بھی زنا کے شکار میں ہو گیا ہے. اچھا, ہندوازم کے اندر منوسمرتی کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا, وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو بہتر ہے کہ وہ کسی کے ساتھ شادی نہیں کرے. اور پھر آپ دیکھو کہ پریگننسی کے اندر جو ثواب بولے جاتے ہیں کہ اگر عورت فوت ہو جائے پریگننسی کے اندر اس کا یہ ریوارڈ ہے جب وہ دودھ دیتی ہے بچے کو, اس طرح جس طرح اسلام کے جو بارڈرز ہے ان کی حفاظت کوئی کر رہا ہے. طبرانی کے اندر حدیث, مطلب بہت زیادہ آپ دیکھو گے
کہ عورتوں کی حدیث کافی زیادہ ہیں، اگر میں بیان کروں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. یہ اسلام تھا، یہ اسلام ہے اور یہ اسلام رہے گا. نیکسٹ ٹائم تک السلام علیکم.